Assalamu alaikum. Today is our 44th lecture of the course General Methods of Teaching. آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹیچنگ ٹولز کو. ٹیچنگ ٹولز کی جب بھی بات ہو تو عام طور کے اوپر ان کو ریفر کیا جاتا ہے آڈیو ویژول ایڈز سے. تو جہاں پہ بھی آڈیو ویژول ایڈز کی بات ہو تو اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ دے آر ٹیچنگ ٹولز. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا صرف آڈیو ویژول ایڈز ہی ٹیچنگ ٹولز ہوتی ہیں یا ٹیچنگ ٹولز جو ہیں دے آر مور دین آڈیو ویژول ایڈز. سو آج کے ہمارے لیسن کے اندر جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ ٹولز کے اوپر ہی ہے اور ہم اس میں ڈفرینٹ ٹولز کو ایکسپلور کریں گے وچ انکلوڈ ٹیکسٹ بکس, سپلیمنٹری ریڈرز, کمپیوٹر پروگرامز, آڈیو ٹیپس, ویڈیو ریکارڈنگس, similarly visual charts and other things. So we are going to see how are they different kinds of tools. تو start کرتے ہیں with the definition of tools. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹول باکس کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیلر کا ٹول باکس کیا ہوگا؟ obviously اس کے اندر سیزرز ہوں گی, اس کے اندر مے بی تھریڈ ہو, چھوٹی سی فرکی ہوگی, اسی طریقے سے چھوٹا سا اسکریو ڈرائیور ہوگا. یہ سارے ٹولز ہیں اس کے. اگر آپ ایگزامپل لے لیں گاڑی کے, اس کا ایک ساتھ ٹول باکس ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں. ایک کوئی سا بھی اگر آپ آفس ورک کے اندر دیکھیں تو ٹولز ہوں گے, اسٹیپلر ہوگا, پنچنگ مشین ہوگی, فٹ رولر ہوگا, سیزرز ہوں گی, دے آر آل ٹولز. سو ٹیچنگ ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹولز کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ to get things done easily, swiftly and quickly. تو ٹیچنگ ٹولز کی جب ہم بات کریں تو ہماری مراد ان چیزوں سے ہے which help the teacher in planning instruction and which help the teacher to ensure students learning. So all these things are teachers' tools. آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ٹول کیا ہے؟ کہا جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ ریسورس کلاس روم کے اندر ٹیچر ہوتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیچر تو چلے ریسورس ہے, لیکن اس کے علاوہ ٹولز کون کون سے امپورٹنٹ ہیں. ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ہر کلاس میں موجود ہوتا ہے اور ٹیچر کے پاس بھی ہوتا ہے. The name of that tool is ٹیکسٹ بک. اب جو ٹیکسٹ بک ہے وہ کون سا پرپز سرو کر سکتی ہے؟ So it is a tool which gives information through text and pictures. It is a tool which may include questions for thinking. جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے اندر کافی انفارمیشن دی گئی ہوتی ہے. So information is given through text and pictures. دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ کوشچنس اس میں انکلوڈیڈ ہیں تھنکنگ کے لیے یا نہیں انکلوڈیڈ؟ بالکل ہیں. ہماری بہت اچھی ٹیکسٹ بکس بھی ہیں کچھ جس میں دیر آر مینی کوشچنس فار تھنکنگ, لیکن میجورٹی ہماری ٹیکسٹ بکس کی ہے جس کے اندر انفارمیشن بہت اچھی ہے لیکن اس میں تھنکنگ کوشچنس نہیں ہیں. سو ٹیچر کے لیے وہ ایز انفارمیشن ٹول سرو کر رہا ہے, بچوں کے لیے بھی انفارمیشن ٹول ہے, لیکن اس کے اندر جو مسنگ ایلیمنٹ ہے دیٹ از تھنکنگ کوشچنس. سو اف اے ٹیچر از گیٹنگ انف انفارمیشن دین ٹیچر may construct questions at her or his own. تو انفارمیشن ہے آپ کے پاس تو ٹیچر جو ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر کوشچنس کنسٹرکٹ کر سکتا ہے. ایک اور ٹول ہے which some teachers use very frequently and that tool is supplementary readers. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ سپلیمنٹری ریڈرز کیا ہوں گے؟ ٹیکسٹ بک تو ہے, سپلیمنٹری ریڈرز کس کو کہتے ہیں؟ سپلیمنٹری ریڈرز جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بکس کے نالج کو سپلیمنٹ کریں. عام طور کے اوپر بچے جو ہیں گھروں میں اگر ٹیکسٹ بک کے علاوہ کچھ چیز پڑھتے ہیں تو پیرنٹس یوزلی ڈسکریج دیم. اگر بچے ٹیوشن سینٹرز جا رہے ہیں تو وہاں کے بھی جو ٹیوٹرز ہوتے ہیں دے ڈسکریج دیم ٹو ریڈ اینی تھنگ اپارٹ فرام ٹیکسٹ بک.
حالانکہ سپلیمنٹری ریڈرز دے آر ویری ویری امپورٹنٹ ٹول فار لرننگ. اس کے کیا فائدے ہیں سپلیمنٹری ریڈر کے؟ دے ایکسٹینڈ آلریڈی لرنڈ نالج, دے ایکسٹینڈ ووکیبلری, دے ایکسٹینڈ امیجنیشن, they extend and develop higher order thinking and they make children autonomous learners. تو اگر ہم دیکھیں ٹیکسٹ بک کے ہمیں 2 فائدے تھے یوزلی کہ they develop, they give information, they are information tool. Secondly, they have some thinking questions. لیکن اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہمیں سپلیمنٹری ریڈرز میں نظر آئے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کے سائنس کی ایک کتاب ہے اس کے اندر واٹر سائیکل کی انفارمیشن دی گئی ہے تو واٹر سائیکل کے اوپر جو سپلیمنٹری ریڈر ہوگا وہ بہت ایکسٹینسو انفارمیشن اس کے اندر ہوگی. آپ کی واٹر سائیکل کی انفارمیشن میں بھی 1 پیج کے اوپر آپ کی کتاب میں, سپلیمنٹری ریڈر could be on واٹر سائیکل, تو پوری کی پوری کتاب میں بھی 16 صفحوں کی کتاب جو ہے اٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ون کانسیپٹ دیٹ از واٹر سائیکل. سو اس سے یہ ہے کہ وہ بچہ جو جس نے ٹیکسٹ بک پڑھی ود دا ہیلپ آف دا ٹیچر وہ بچہ اپنی انفارمیشن کو بھی ایکسٹینڈ کرے گا, تھنکنگ اسکلس کو بھی ڈیولپ کرے گا. لیکن یہ ساری چیزیں ڈپینڈ بھی کرتی ہیں کہ آپ کی سپلیمنٹری ریڈر کی کوالٹی کیا ہے. سو گڈ کوالٹی سپلیمنٹری ریڈرز ایکچولی ہیلپ ڈیولپنگ اسٹوڈنٹس ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلس, اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ لرنرز بھی بناتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سپلیمنٹری ریڈرز کا مقصد ٹائم ضائع کرنا نہیں ہوتا. دے آر ویری گڈ ریسورس, دے آر گڈ لرننگ ٹول. اسی طریقے سے اگر ہم انگریزی کی بات کریں یا اردو کی بات کریں تو بچے جو ہے نا ٹیکسٹ بک کے اندر سے جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو پڑھ لیں گے, مے بی دے ڈو ناٹ انجوائے دیٹ مٹیریل ویری مچ. لیکن جو ان کی مرضی کی کتابیں ہوں گی جس کو ہم عام زبان میں کہانیوں کی کتابیں یا رسالے کہتے ہیں, ایکچولی دے سرو ویری گڈ پرپز. وہ پرپز کون سا ہے بچوں کی؟ ریڈنگ اسکل انہینسمنٹ کا پرپز ہے. سو وی نیڈ ٹو یوز آل دیز تھنگس ٹو ڈیولپ آور اسٹوڈنٹس تھنکنگ ٹو میک دیم آٹونومس لرنر. تو ہم ان کو اگر یہ کہیں کہ دے آر سپلیمنٹری ریڈرز تو یہ زیادہ بہتر لفظ ہے انسٹیڈ آف کالنگ دیم کہ یہ بچے ٹائم ضائع کرتے ہیں. اچھے سپلیمنٹری ریڈرز ٹائم ضائع نہیں کرتے بلکہ بچوں کی لرننگ کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر پروگرامز جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ویری آفن, دے آر پاور پوائنٹ, ورڈ, ایکسل, انٹرنیٹ اور بہت سارے پروگرامز جو ہیں دے کین آلسو سرو ایز اے لرننگ ٹول. کیسے لرننگ ٹول سرو کر سکتے ہیں یا ٹیچنگ ٹول کے طور پہ کیسے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں؟ لرننگ ٹول میں اگر بچے جا کے انفارمیشن لے رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, سرچ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو فلٹر کر رہے ہیں, اس کو پھر اس کی کوئی ورڈ کی فائل بنا رہے ہیں یا پاور پوائنٹ کے اوپر اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اٹ از اے لرننگ ٹول. اگر ٹیچر ان ساری چیزوں کو یوز کر رہا ہے مے بی کہ وہ ایک لیسن دینا ہے اور اس کے لیے اس کا خیال ہے کہ دیر شوڈ بی نمبر آف چارٹس, کافی سارے اس کے پاس پکٹوریل فارم کے اندر چیزیں آنی چاہیے, اور وہ انسٹیڈ آف یوزنگ وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ میں ملٹی میڈیا یوز کروں اور ساتھ میں ان پروگرامز کی ہیلپ لوں. تو دے سرو ایز ٹیچنگ ٹول. اور گرافک ریپرزینٹیشنز کے لیے عام طور پہ ٹیچرز پاور پوائنٹس کو یوز کرتے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ گرافک آرگنائزرز آر ویری گڈ ٹیچنگ میتھڈس. ان کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہیومن میموری کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ جا سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا انفارمیشن وچ از پریزنٹڈ ان دا فارم آف ورڈس. سو وی کین یوز دیز ڈفرنٹ کمپیوٹر پروگرامس ایز ٹیچنگ ٹول ایز ویل ایز لرننگ ٹول. اگر بچے ان کو یوز کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کوئی ایسی ٹاسک دی ہے which students are doing on computer, then they are learning tools. اور اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں ٹو پریزنٹ سرٹن انفارمیشن یا بچوں کو کوئی پروسیجرل نالج کے اسٹیپس دینے کے لیے یوز کر رہے ہیں, دین دے آر ٹیچنگ ٹول. تو ہم بات کر رہے ہیں ٹولس کی which are used for teaching as well as learning. There is another important tool that is video tool. Videos are very often used by teachers. Experienced teachers mostly use videos کیونکہ ان کو اپنی کلاس کے اوپر
ان کو کنٹرول بھی آ چکا ہوتا ہے, ان کو کلاس روم مینجمنٹ کے پرابلمس کم ہوتے ہیں. سو دے یوز ویڈیوز فار اسٹوڈنٹس لرننگ more easily as compared to novice or new teachers. ویڈیوز کن پرپز کے لیے یوز ہو سکتی ہے اور اس میں کیا انکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ سو ویڈیوز may consist of teachers lectures, they may consist of experts talks and interviews, they may include classroom discussions or cartoons, maybe Tom and Jerry cartoons, children's films, artwork videos. ان سب چیزوں پہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز ہو سکتی ہیں جس میں سائنس ایکسپیریمنٹس, ورچوئل ایکسپیریمنٹس نظر آ سکتے ہیں اینڈ مینی ادر تھنگس. تو ان کا پرپز کیا ہے؟ اگر ٹیچر نے کلاس کے اندر ویڈیو ہی دکھانی ہے تو ٹیچر کی پھر وہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ اگر ٹیچر نے یہ دکھانا ہے کہ ایک کسی اور ٹیچر کا لیکچر جو ہے بچوں کو وہ دکھایا جا رہا ہے, سو بچے وہی دیکھ لیں, ٹیچر کا وہاں پہ پرپز کیا ہے؟ ٹیچر کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر ٹیچر نے بچوں کو ٹام اینڈ جیری کے کارٹونس لگا دیے ہیں, وٹ از دا پرپز آف دا ٹیچر؟ اور اسی طریقے سے اگر ٹیچر نے بچوں کو کوئی اور فلم لگا کے دے دی ہے تو ٹیچر جو ہے اس کا وہاں پر کیا کام ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دے آر ٹیچنگ ایڈس, دے آر materials which teachers are using for their teaching and students learning. کیسے؟ اگر ٹیچر نے کوئی بچوں کو ویڈیو دکھائی ہے, کوئی فلم دکھائی ہے, تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر اس کو فلم کو چنکس میں ڈیوائڈ کرے. یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی ایک فلم دکھا دی بچوں کو, اس نے پہلے خود دیکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے کس ٹائم کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. مے بی آفٹر 10 منٹس یا مے بی آفٹر 2 منٹس وہ دیکھے کہ کون سے امپورٹنٹ ایپیسوڈز ہیں جس کے بعد اس نے اس فلم کو پاز دینا ہے اینڈ دین ٹیچر از گوئنگ ٹو آسک کوشچنس. مے بی ٹیچر کوئی ورک شیٹ بھی پلان کر لے وچ از ان سیکوینس کہ بچوں نے اس فلم کو دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس ورک شیٹ کو سالو کرنا ہے. اگر جو ٹیچر اس طرح سے یوز کر رہی ہے ویڈیو کو, then yes we can say the teacher is making effective use of video tool. لیکن اگر ٹیچر جو ہے اس نے اس کو جسٹ لگا دیا ہے اور اس کو یوز نہیں کر رہی, اس کو پازز نہیں دے رہی, سوال نہیں کر رہی, تو پھر ہم کہیں گے کہ دیٹ از ان افیکٹو یوز آف ویڈیو. پھر ہم آ جاتے ہیں ٹیچرز ٹاک کے اوپر یا ٹیچرز کے لیکچرز کے اوپر آ جائے. ایک ٹیچر ہے, اس کا لیسن ہے, مے بی اٹ از آن پروفیشنز ان سوشل اسٹڈیز, یا کسی اور کے اوپر ہے سویلائزیشن, اینشنٹ سویلائزیشن کے اوپر لیسن ہے. تو ٹیچر اپنا لیسن دینے کی بجائے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بہت مشہور پروفیسر کی ٹاک ہے, وہ اس لیکچر کو بچوں کو جا کے دکھا دیتی ہے. تو اس وقت میں ہم کیا کہیں گے کہ ٹیچر کیا ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں؟ اس میں 2 چیزیں آئیں گی. مے بی ٹیچر کا خیال ہے کہ میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں جتنا کہ وہ ایک پروفیسر ہے. سیکنڈلی وہ پہلے اس کو خود دیکھے گی اور اس پہ بچوں کو اس لیے بھی دکھائے گی کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہی نہ سمجھیں کہ صرف ہماری ٹیچر جو ہے یہی نالجیبل ہے. موسٹلی بچے یہی ہوتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ صرف ٹیچر کے پاس نالج ہے, نہ پیرنٹس کے پاس ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے. تو ہم بچوں کو ایک یہ ویو بھی دینے کے لیے کہ دیر آر ادر پیپل ہو ہیو ڈن لاٹ آف ورک آن دیز تھنگس اور ان کے پاس یہ نالج ہے. سو ٹیچر ایک بہت اچھا میسج یہ دے گی کہ آئی ایم آلسو اے لرنر, آئی ایم لرننگ فرام دس پرسن, اس کی ویڈیو سے میں بھی سیکھ رہی ہوں. ایک یہ میسج بھی جا سکتا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ بچوں کو ان لوگوں سے بھی متعارف کرا سکتے ہیں جن کا کسی فیلڈ کے اندر جینوئن کام ہے. جینوئن کام سے کیا مراد ہے؟ موسٹلی وٹ ڈو وی ٹیچرز ڈو ایز وی ٹیچ. یہ کسی اور کا کام ہوتا ہے, ریسرچ کسی اور کی ہوتی ہے, ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. جینوئن کام ریسرچرز کا ہوتا ہے. تو ہم اس طریقے سے بھی بچوں کو ان نئی چیزوں سے بھی متعارف کروا سکتے ہیں. سو ٹیچر میں یوز ویڈیو آف این ایکسپرٹ آلسو. پھر ہم اور جو چیز ہے وہ کلاس روم ڈسکشنز کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے کلاس کے اندر اینڈ یو تھنک کہ وہ ڈسکشن اچھی ہے, تو آپ پلان کر لیتے ہیں کہ میں نے جو ڈسکشن اچھی پلان کروانی ہے, اس کا ٹاپک اچھا ہے, آپ اس کو ریکارڈ کروا لیں.
ریکارڈ کروانے کے بعد آپ ایز اے سیمپل وہ کسی اور کلاس کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ڈسکشن کسی اور ٹاپک کے اوپر کرنی ہے. تو بچے جو ہیں ان کو ایک ماڈل بھی مل جاتا ہے کہ انہوں نے ڈسکشن کس طریقے سے کرنی ہے. اور میں بھی ٹیچر کوئی ڈسکشن پریزنٹ کرے اور بچوں کو یہ کہے کہ اچھا آپ اس ڈسکشن کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں انہوں نے کتنے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں, کتنے اوپینینز پریزنٹ کیے ہیں. اس سے بچوں کو یہ بھی پتا چلے گا کہ فیکٹس اور اوپینینز کس طریقے سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو یو کین یوز ویڈیوز فار اے ورائٹی آف پرپزز. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وین ایور یو یوز ویڈیوز, ڈو پیئر یور ویڈیوز وتھ یور کوشچنس, کہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے کوشچنس لگانے ہیں. اگر آپ کوشچنس نہیں انکلوڈ کریں گے تو دین ویڈیوز ول ناٹ سرو دا پرپز. ناؤ وی ٹاک اباؤٹ آڈیوز. آڈیوز ہم کب کب یوز کرتے ہیں, آڈیو ٹیپس کب کب یوز کی جا سکتی ہیں. آڈیو ٹیپس کا بہت جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے, خاص طور پر اردو اور انگریزی کے لیسنس میں. اس میں آپ جب بچوں کو اسپیکنگ اسکل سکھا رہے ہیں تو آپ ان کے جو وہ بات کر رہے ہیں اسی کو ریکارڈ کر لیں. ریکارڈ کرنے کے بعد بچوں کو کہیں کہ اب آپ سنیں اینڈ آئیڈینٹیفائی یور اون مسٹیکس. اب بچے جب اس کو خود سے کرتے ہیں تو ان کی ایویلویشن اسکلز بھی بڑھتی ہیں. تو اٹ از اے ویری گڈ وے آف ڈیولپنگ اسٹوڈینٹس اسپیکنگ اسکلز بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایویلویشن اسکلز. پھر اگر آپ کا خیال ہے کہ بچے جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں پروننسیشن کے اندر, آپ بچوں کو کہیں کہ آپ پروننسیشن ورڈز جو ہیں وہ پروناؤنس کریں. انسٹیڈ آف یو ٹیلنگ دیم کہ اس کے اندر کیا مسٹیک ہے, آپ بچوں کو ان کی خود سے وہ سنوائیں اور پھر بتائیں ان کو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایکچوئل پروننسیشن یہ ہے, تاکہ بچوں کو اپنی پرفارمنس کو خود سے ایویلویٹ کرنا آئے. سو آڈیو ٹیپس میں بی یوزڈ فار دیٹ پرپز. ایک اور استعمال ہے آڈیو ٹیپس کا, دیٹ از ویری کامن یوز, کہ ٹیچرز جو ہیں خاص طور پر ارلی گریڈس کے اندر, پری اسکول کے اندر یا گریڈ لیول 1 2 3 کے اندر یوز کرتے ہیں رائمس کی آڈیوز, جہاں پہ بچوں کی پوئمز ہیں, رائمس ہیں, بچے وہ سنگنگ ہو رہی ہے اینڈ اسٹوڈینٹس ایکچولی انجوائے دیٹ تھنگ ویری مچ. سو رائمس کی ویڈیوز آڈیوز ہو سکتی ہیں, چلڈرن لسن ٹو دوز رائمس. اس سے ان کی ووکیبلری بھی بنتی ہے, ان کو پروننسیشن بھی آتی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے لرن اے لینگویج. ایک پھر وہ اسٹیج آ سکتی ہے کہ بچوں کی آپ رائمس ریکارڈ کریں. ریکارڈ کرنے کے بعد آپ ان کو کوئی اسکول کا فیئر پلان کریں, اس کے اندر ان بچوں کی رائمز جو ہیں وہ سنوائی جائیں, اسپیکرز وغیرہ لگوا کے. اسٹوڈنٹس ایکچولی انجوائے دیٹ ایونٹ. تو اس کا آڈیوز جو ہیں وہ مختلف طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں. سو وی ہیو سین دیٹ ہاؤ کین وی یوز آڈیوز اینڈ ویڈیوز. لیٹس ٹاک اباؤٹ کلاس روم اور اسکول ایز اے ٹیچنگ ٹول. میں بھی آپ کے لیے حیران کن بات ہو کہ ابھی تک تو ہم نے بات کی, سمجھ آتی ہے کہ سپلیمنٹری ریڈرز ہیں, ٹیکسٹ بکس ہیں, آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, پتہ چلتا ہے کہ دے آر ڈفرینٹ ٹولس. لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹول, لرننگ ٹیچنگ ٹول ہے, دیٹ از اسکول اینڈ کلاس روم انوائرمنٹ. اسکول اور کلاس روم انوائرمنٹ کس طریقے سے ٹیچنگ ٹول ہو سکتا ہے؟ موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ویڈیوز نہیں ہے, آڈیوز کی اویلیبلٹی نہیں ہے, چارٹس کے لیے اسکول کے پاس فنڈز نہیں ہے, دین وی ایزیوم کہ ہم ٹیچنگ نہیں کروا سکتے, بیکاز وی آر ناٹ ہیونگ پراپر ریسورسز. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جو سب سے آسان حل ہے, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سائنٹیفک اکوپمنٹ. اس کی تو obviously سپلائی ضروری ہے اگر آپ نے کچھ ایکسپیریمنٹس پرفارم کروانے ہیں, لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے بچوں کو سارٹنگ کا لیسن کروانا ہے, اس کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بٹنز اور جو پراپر بہت فینسی ٹول کٹس ہوتی ہیں اسی میں سے بچوں کے لیے مٹیریل نکال کر لائے. درختوں کے پتے کین سرو دیٹ پرپز. اسی طریقے سے آپ نے اگر بچوں کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کانسیپٹ دینا ہے تو بچوں کی اسٹیشنری کین سرو دا پرپز, کہ بچے اپنی اسٹیشنری نکالیں, اس میں یوہو اسٹک ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یوزلی میڈ ان جرمنی.
کچھ چیزیں ہیں اس پہ لکھا ہوا میڈ ان پاکستان، ایون کہ شارپنرز ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. تو آپ بچوں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کانسیپٹ سکھانے کے لیے آپ نے کلاس کے اندر جو ایگزسٹنگ مٹیریلز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ سروے، سارٹ آف سروے ہم نے کیا پاکستان کے اندر. اس میں دیکھا کہ جو ٹیچرز کے بیگس ہیں اور جو بچوں کے جیومیٹری باکس ہیں، دے آر ونڈرفل ٹول کٹس فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اس میں کیا کہ بچوں کے پاس ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں. جیومیٹری باکس جو ان کا ہوتا ہے، دے ہیو ڈفرینٹ شیپس. ٹرائنگل ہے، اس کے اندر پروٹیکٹر ہے. ان چیزوں کے اوپر بچوں سے وہ لکھوائی جا سکتی ہے، ڈسکرپٹیو رائٹنگ کروائی جا سکتی ہے، انگریزی میں، اردو میں کروائی جا سکتی ہے. ان کو بچوں کو ایک ٹیچر نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جیومیٹری باکس کے اندر جتنا بھی مٹیریل موجود ہے، یوز دیٹ مٹیریل اینڈ ڈرا اے شیپ، ڈرا اے پیٹرن. بچوں نے جو پیٹرن بنا لیا تو ٹیچر نے کہا ناؤ ڈسکرائب دس پیٹرن ان ورڈس. اب وہ بچوں کی صرف ڈرائنگ نہیں ہوئی ہے، بلکہ ٹیچر نے اس کو اپنے اردو کے لیسن کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا. اب بچوں کے جو ورڈز نہیں آ رہے تھے اس کو ڈسکرپشن کے اندر، یا ان کو مطلب نہیں آتے تھے، ٹیچر پرووائڈیڈ ڈکشنریز ٹو دا اسٹوڈینٹس، اور انہوں نے اس کو ڈکشنریز میں سے ورڈز کو دیکھا، اینڈ دین دے ایکچولی کنسٹرکٹیڈ گڈ پیسز آف رائٹنگ. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ٹولز ہوں، بہت فینسی چیزیں ہونی چاہیے، ایکچولی کلاس روم اینڈ اسکول may serve as very good teaching tool. So ہمارا جو ہے سوال ہے اس وقت میں وہ یہ ہے کہ is purpose of education to memorize information while being silent. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو انفارمیشن میمورائز کروانی ہے اور ان کو سائلنٹ رکھنا ہے، تو پھر تو ہم کلاس روم اور اسکول کو ایز ٹول یوز نہیں کریں گے. ہم بچوں کو اسکول کے لان میں نہیں لے کر جائیں گے. ہم بچوں کو پلانٹ کا ماڈل لا کے دکھا دیں گے جو ہم چارٹ پیپر سے کاٹیں گے اور پورا کا پورا ماڈل بنائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم بچے کو لان میں لے جائیں جہاں وہ ایکچوئل پلانٹ کو سمجھ لے. جو ماڈل کے اوپر لیوز بنے ہوں گے دے ول ناٹ بی ریئل لیوز. تو ہم بچوں کو، جب ہمارے پاس اوریجنل چیزیں موجود ہیں، وائی کانٹ وی شو اسٹوڈینٹس دوز اوریجنل تھنگس. ہمارا جو ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر ہم نے کلاس کے اندر ڈسپلن رکھنا ہے. بھائی اس ڈسپلن کا، اس سائلنس کا کیا فائدہ جب کہ وہ اسکول کے جو اخراجات ہیں اس پہ بوجھ بن رہا ہو، اور سیکنڈلی اسٹوڈینٹس کی لرننگ ہی نہ ہو رہی ہو. So when you are going to work as teachers, make sure that if there is a biology lesson, if there is a lesson on plants, آپ کے اسکول میں لان ہے وہاں پر لے جائے. اگر اسکول میں لان نہیں ہے تو اسکول کی ویسینٹی میں کوئی چھوٹا سا لان ہوگا، آپ بچوں کو وہاں پر لے جائیں. سو وی نیڈ ٹو انشور کہ ہم بچوں کی لرننگ کو پروموٹ کریں، نہ کہ ہم اسکول کے اندر سائلنس کو پروموٹ کریں. پرپز تو لرننگ ہے، سائلنس تو نہیں ہے نا اسکول کا مقصد. تو اگر لرننگ پرپز ہے تو ہم وی نیڈ ٹو یوز دیز ٹولز انٹیلیجنٹلی. اسکول کا ریسورس اور کلاس روم کا ریسورس، وی نیڈ ٹو یوز دیز ریسورسز. اب بات آ جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو میک لرننگ ٹولز، کہ لرننگ ٹولز کو بنایا کیسے جائے. اس کے لیے ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرپز، دین وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹریٹجی، then we need to select or make a tool, and then we need to evaluate the success of tool. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں کہ we need to use junk material اور low cost, no cost material to construct tools. وہ ٹولز بنا لیتے ہیں ان مٹیریلز کے ساتھ، لیکن اگر ان ٹولز کا آپ کی لرننگ مٹیریل کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں ہے، پرپز کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں ہے، تو اس ٹول کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا پرپز ہے کہ آپ نے بچوں کو ایڈیشن سکھانی ہے، تو ایڈیشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی ایک آرٹ ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں، بچے اس سے کٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بچوں کو ایڈیشن سکھائی، تو آپ نے ٹائم ضائع کیا. بچوں کو وہ اسکیئرز بنائے یا سرکلز بنائے کتنا، اور اس کے بعد پرپز آپ کا تھا کہ بچوں کو ایڈیشن سکھانی ہے. تو ایڈیشن کین بی ڈن
تھرو بکس جو بچوں کے اپنے بیگس میں موجود ہیں, وہ ریڈی میڈ ٹول موجود ہے, اس کے تھرو بچے جو ہیں وہ کاؤنٹنگ سیکھ سکتے ہیں, ایڈیشن سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پرپز ہے انٹیگریٹنگ ڈفرینٹ تھنگس, انٹیگریٹنگ آرٹ نالج ود میتھمیٹکس, تو پھر ٹھیک ہے کہ آپ بچوں سے آرٹ کے ڈفرینٹ پیٹرنس بنوائیں, پھر بچوں سے کہیں کہ آپ گروپنگ کریں ان پیٹرنس کی, کچھ ٹرائنگلز بنی ہیں پھر کٹنگ کروائیں تاکہ ان کی موٹر سکلز ڈیولپ ہو, پھر آپ نے سارٹنگ کروائی ہے, پھر آپ نے ایڈیشن کروائی ہے, تو پھر اس ٹول کی سمجھ آتی ہے. اگر آپ کا پرپز کچھ اور ہے اور آپ نے صرف اس لیے کہ وہ آرٹ کا ٹول ہے, اچھا ہے, آپ نے یوز کر لیا, دین اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان میکنگ ٹولس از دیٹ یو نیڈ ٹو نو واٹ از یور پرپز ایگزیکٹلی. پھر آپ کی اسٹریٹجی کون سی ہے, whether you are going to use direct instruction, discussion, project learning ہے, problem based learning ہے, تو اس کے حساب سے کون سا ٹول میچ کرے گا, you select that tool. Then we talk about evaluating the success of tool, کہ آپ نے اینڈ کے اوپر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ایک پرٹیکولر ٹول یوز کیا ہے اس کا کلاس کے اندر کیا فائدہ ہوا, بچوں کی لرننگ کے اوپر کیا فائدہ ہوا. اگر ہم نے ٹول یوز کر لیا لیکن ہم نے اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کیا تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم یوز نہیں کر سکتے. اگر ہم بغیر ایویلویٹنگ, if we use that tool without evaluating its previous impact, then actually we are not reflective practitioners. کسی بھی چیز کو یوز کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا سکسیسفل رہا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, آپ پہلے دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نے ٹیلر سے کپڑے ہی سلوائے ہیں تو آپ نیکسٹ ٹائم کپڑے دینے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس نے پچھلی دفعہ کپڑے کس کوالٹی کے سیے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ اس برانڈ کو اپروچ کرتے ہیں جس کا پہلے کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا ہے. But when it comes to teaching tools, we use it very often without evaluating the success of the tool. For example, وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ایز ٹیچنگ ٹول, اور اس کو کبھی نہیں یہ دیکھا جاتا کہ ہم نے اگر ایک چیز جو ہے بلیک بورڈ کی مدد سے پڑھائی ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہوا, کیا بلیک بورڈ کے علاوہ کوئی اور ٹول اگر یوز کیا جاتا تو وہ افیکٹو ہوتا یا نہیں ہوتا. سو مائی پوائنٹ از دیٹ وین ایور یو یوز اے ٹول یو نیڈ ٹو ایویلویٹ اٹس سکسیس. ایک اور چیز جو ہے ٹول میکنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ لو کاسٹ نو کاسٹ مٹیریل سے یوز کریں, ان کو اپنے ٹولس کے بنانے میں استعمال کریں یا ان کو ایز اے ٹول یوز کریں. Now we are going to talk about technology as a tool. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریولیوشن تو آیا ہے. We are living in the age of information. ہم ٹیچرس کو بہت سارا کچھ نہیں پتا, بہت ہمارے لمیٹڈ انفارمیشن ہے. ہاؤ کین وی انہینس آور اون انفارمیشن, ہاؤ کین وی انہینس آور اسٹوڈنٹس انفارمیشن. اس میں اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اویلیبل ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دنیا میں بہت کام ہوا ہے. آئی ایم ریفرنگ ٹو خانز اکیڈمی. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ خان اکیڈمی پہ اگر آپ جائیں, اس کی ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, دس از www.khanacademy.org. انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر 2700 ویڈیوز آج کے دن تک, مے بی بعد میں ہر آنے والے دن کے اندر ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. سو آج کی تاریخ کے اندر ان کے پاس 2700 ویڈیوز ہیں اینڈ دے آر فریلی ڈاؤن لوڈیبل. اور اس میں آپ ٹاپکس ہیں میتھمیٹکس کے, سمپل ایڈیشن سبٹریکشن سے لے کے کمپلیکس میتھمیٹکس ہے, سمپل کیمسٹری کے ٹاپک سے لے کے کمپلیکس کیمسٹری ہے, سیٹ کے ٹیسٹ ہے, اسٹیٹسٹکس کا اس میں ہے, فزکس اس کے اندر ہے, الجبرک ایکسپریشنز ہیں, جیوگرفی کے لیسنز ہیں, ہسٹری کے لیسنز ہیں. سو اف یو ڈونٹ ہیو انف نالج آف سم تھنگ, you can download these tutorials, you can show these tutorials to your students. اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ہیں, 3 منٹس کا ٹاپک بھی ہے, 10 منٹس کی ویڈیو بھی ہے. سو ٹیکنالوجی ہیز brought revolution. اگر آپ کے اسکول کے اندر کوئی
اس طرح کا ریسورس موجود ہے تو آپ اپنی ریکارڈنگز کر کے اپنی اس لائبریری کے اندر آڈیو اور ویڈیو لائبریری کے اندر رکھوا سکتے ہیں کہ بچوں کو جب ٹائم ملے وہ جائیں اور ان چیزوں کے بارے میں سیکھ سکیں. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ویب سائٹ بھی دکھاؤں گی, سو یو مے ہیو اے لک آن دس ویب سائٹ. اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ٹاپکس نظر آ رہے ہیں کورنگ ایوری تھنگ فرام ارتھمیٹک ٹو فزکس, فائنینس اینڈ ہسٹری اینڈ پریکٹس ایکسرسائزز. اور اس کے اسٹارٹ میں جو لکھا ہوا ہے لرن آلموسٹ اینی تھنگ فار فری. تو اب دنیا کے اندر اتنا سارا کچھ اویلیبل ہے اور وہ فریلی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. So being teachers we need to explore these freely downloadable materials. میں آپ کو کچھ اور ویب سائٹس کا بھی ایڈریس بتاتی جاتی ہوں, یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ڈیٹیل میں موجود ہیں. اس میں ہے آپ کے پاس یہ کینیڈین ویب سائٹ ہے ساسکیچوان کی, اس کا ایڈریس آپ کو فرسٹ نمبر پہ نظر آ رہا ہے. اس کو اگر آپ جا کے اوپن کریں تو یہ آپ کو نظر آئے گا. اس میں آپ چلے جائیں, انگلش لینگویج آرٹس ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن, کنڈر گارٹن, سائنسز, سوشل سائنسز, ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ کو ڈیٹیل کے اندر ان کے کانسیپٹس نظر آئیں گے. پھر ان کانسیپٹس کے آگے یونٹ پلانز بنے ہوئے ہیں. ان یونٹ پلانز کے اندر مزید لیسن پلانز موجود ہیں. لیسن پلانز کے ساتھ ساتھ لرننگ ایکٹیویٹیز موجود ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیسن پلان میں آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ 2, 3, 4 ایکٹیویٹیز یوز کر سکتے ہیں. ان کی ڈیٹیل موجود ہے. آگے ان کی اسیسمنٹ, ان کو اسیس کیسے کیا جانا چاہیے اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے. سو اٹ از اے ویری گڈ ریسورس. پھر اس کے ساتھ یہ ٹیچنگ ریسورس ہے. ایک اور ویب سائٹ ہے, اس میں آپ کو ملٹی میڈیا ریسورسز ہیں. دا ویب سائٹ نیم از مرلاٹ. یہ ہے ہمارے پاس www.merlot.org. اس کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو بنے بنائے جس طرح سے خان اکیڈمی کے اندر ریسورسز موجود ہیں اسی طریقے سے اس ویب سائٹ کے اوپر بھی ریسورسز موجود ہیں کہ سائنس کے اوپر بھی ہیں, میتھمیٹکس کے اوپر بھی, کہ کوئی سے ٹاپکس آپ نے پڑھانے ہیں, سو یو کین ڈاؤن لوڈ دیٹ مٹیریل. سو یو مے یوز ٹیکنالوجی ایز اے ٹیچنگ ٹول ویری افیکٹولی ان یور کلاسز. ڈو یوز ٹیکنالوجی ان یور کلاسز وین ایور اٹ از اویلیبل. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت سارے سافٹ ویئرس اویلیبل ہیں, وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کا اسکول آپ کو پرمیشن دیتا ہے. لٹل فنگرز کے نام سے سافٹ ویئر ہے, وہ آپ بچوں کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیں. بچے جو ہیں گراف کیسے بنانا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں گراف انٹرپریٹ کرنا آ جاتا ہے, ان کو ایڈیشن آ جاتی ہے. وہ سافٹ ویئر پروگرامس ہیں وچ آر دیئر فار دا چلڈرن. ٹرائی ٹو ایکسپلور دیز پروگرامس. بہت کچھ سستے بھی ہیں اور کچھ تو بالکل ہی فریلی ڈاؤن لوڈیبل ہیں. سو ٹرائی آؤٹ دیز تھنگس. پھر ہم لاسٹ میں ہم جو بھی بات کرنے جا رہے ہیں that is about tools for students learning. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے پہلے کہی کہ جب ہم یوز کرتے ہیں ٹولس کو تو ہمیں سب سے پہلے اپنا پرپز آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم ٹیچرز جو ہیں ہم موسٹلی جو ٹول یوز کرتے ہیں وہ ہے ٹیکسٹ بک, اور سیکنڈ ٹول وچ وی یوز دیٹ از بلیک بورڈ. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کون کون سے ٹولز کو اسٹوڈینٹس کی لرننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے کافی سارے, اس میں آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ. وی مے یوز ٹیکسٹ بک, سپلیمنٹری ریڈرز, ورک شیٹس, ماڈلز, بلیٹن بورڈز, آڈیو ٹیپس, ویڈیو ریکارڈنگز اینڈ ٹیکنالوجی ایز ٹیچنگ اینڈ لرننگ ٹول. لیکن اس میں پرپز کیا ہوگا؟ اگر آپ کا پرپز بچوں کو انفارمیشن دینا ہے سو یو مے یوز ٹیکنالوجی, یو مے یوز ٹیکسٹ بک فار دیٹ پرپز. اگر آپ کا پرپز ہے بچوں کی ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کو ڈیولپ کرنا تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی ٹیکسٹ بک وہ پرپز ایڈریس کر رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں کر رہی دین ڈو ناٹ یوز دیٹ ٹیکسٹ بک. یوز سم ادر وے. مے بی یو یوز نیوز پیپرز, یو مے یوز انٹرنیٹ, یو مے یوز سم سپلیمنٹری ریڈرز, اور ورک شیٹس آپ خود سے بنا سکتے ہیں یا ویڈیوز یوز کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرپز. تو پرپز کے حساب سے آپ نے اپنے ٹول کو یوز کرنا ہے. اب ہم بات کریں گے وچ ٹولز میں بی یوزڈ فار ٹیچرز لرننگ. ٹیچر از دا موسٹ امپورٹنٹ لرنر ان آ کلاس روم. کیسے ٹیچر امپورٹنٹ لرنر ہے؟ بچوں نے تو
وہی کچھ سیکھنا ہے جو کہ ٹیچر پلان کر کے آیا ہے. ٹیچر نے اگر ان کو کوئی ڈیکلریٹو نالج دینا ہے, چلڈرن آر گوئنگ ٹو لرن دیٹ نالج. اگر ٹیچر نے ان کو کوئی پروسیجرل نالج دینا ہے تو چلڈرن آر گوئنگ ٹو لرن دیٹ پروسیجرل نالج. لیکن ٹیچر نے کیا سیکھنا ہے؟ ٹیچر نے یہ سیکھنا ہے کہ میرے بچوں کے لرننگ سٹائلز کیا ہیں. ٹیچر نے یہ سیکھنا ہے کہ وہ ٹیچنگ کیسے کر رہا ہے. ٹیچر نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں, ڈفرینٹ چلڈرن جو ہیں, ان کا اس وقت میں ان کے لیول کیا ہے, اسکل لیول کیا ہے, ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے, اور ان کو کس کس ایریا کے اندر امپروومنٹ کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ٹیچر نے تو یہ بھی سیکھنا ہے کہ اس کے کون کون سے ٹولز جو ہیں وہ افیکٹو ہیں, کون سا ٹول کس کام کے لیے افیکٹو ہے. سو ٹیچر از دا موسٹ امپورٹنٹ لرنر ان a کلاس روم. موسٹلی وی تھنک کہ اسٹوڈنٹس آر لرنرز, بٹ اف وی وانٹ ٹو بی افیکٹو ٹیچرز دین وی نیڈ ٹو بی لرنرز, وی نیڈ ٹو بی کیوریس لرنرز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے لیے کون کون سے لرننگ ٹولز ہو سکتے ہیں. ریفلیکٹیو لاگس ٹیچر کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے. ریفلیکٹیو لاگ, جس میں ٹیچر اپنا لکھتا ہے کہ میں نے کوئی لیسن پڑھایا تو وہ کیسے گیا, بچوں نے اس میں کیا سیکھا اور میں نے کیا سیکھا. آپ نے اگر ریفلیکٹیو لاگ نہیں لکھا, اف یو ہیو ناٹ ریفلیکٹڈ اپون یور ٹوڈیز لیسن, یو کین ناٹ پلان فار دا نیکسٹ لیسن. تو انسٹرکشنل پلاننگ کے لیے اگر آپ کا پرپز ہے کہ آپ نے لیسن پلان کرنا ہے, then you need to reflect on your previous performance. آپ نے اپنی پہلا جو لیسن ہے اس کے اوپر ریفلیکشن لکھنی ہے. That reflection will serve for your future instructional planning. تو اس طرح سے reflective log serve as a learning tool for the teacher. You do not share that tool with students, but that is a tool for your own teaching, for your own planning. اگر آپ کا پرپس ہے, آپ اف یو وانٹ ٹو ڈائگنوز اسٹوڈینٹس ریڈنگ اسکلس, اس کے لیے ہم کون سا ٹول یوز کر سکتے ہیں؟ ڈارٹ ایکٹیویٹیز اور ڈارٹ ایکسرسائزز آر ویری آفن یوزڈ بائی ٹیچرز ٹو ڈائگنوز اسٹوڈینٹس ریڈنگ اسکلس. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری کلاس کے اندر جو 40 بچے ہیں ان کی ریڈنگ اسکلس کا کیا لیول ہے. تو ڈارٹ ایکسرسائزز میں آپ نے شاید نام سنا ہو, گیپنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں آپ بچوں کو ایک ٹیکسٹ دیں, ان سے کہیں کہ یہ ٹیکسٹ پڑھیں, آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ اپنی سمجھ کو پکٹوریل فارم کے اندر ریپریزینٹ کریں. تو بچوں کی پکچرز کو دیکھ کے ٹیچر اندازہ کرتا ہے کہ بچوں کو ٹیکسٹ جو پڑھا ہے اس کی کتنی سمجھ آئی ہے. ٹیکسٹ کے اندر جو ورڈز یوز ہوئے ہیں, اگر ورڈ رین یوز ہو رہا ہے تو کیا بچے نے اس کو پکٹوریل فارم کے اندر رین میں بنائی ہے یا نہیں بنائی. اگر آپ نے جو بچوں کو ٹیکسٹ دیا ہے اس میں کلاؤڈز ورڈ آیا ہے تو کیا بچوں نے کلاؤڈز بنائے ہیں یا نہیں. ٹریز ورڈ آیا ہے تو کیا ٹری بنا ہوا ہے یا نہیں. تو ایکچولی یہ ریڈنگ جو ہے بچوں کی کمپریہینشن, اس کو ہم ڈارٹ ایکٹیویٹیز سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ان کی ریڈنگ اسکلس کو. اسی طریقے سے کلوز ٹیسٹ کا نام شاید آپ نے سنا ہو. کلوز ٹیسٹ میں بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اگر آپ بچوں کو ایسی ایکسرسائزز دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچوں کی ریڈنگ اسکل کس لیول پر ہے. تو ان دس وے وی مے یوز اسٹوڈینٹس, وی مے اسیس اور وی مے لرن اباؤٹ آور چلڈرنز ریڈنگ اسکلس. اگر ہمارا پرپز ہے کہ وی وانٹ ٹو اسیس اسٹوڈینٹس اسپیلنگس, کہ ہمارے بچوں کے اسپیلنگس کتنے صحیح ہیں, یا ان کے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر اسپیلنگ ایررز کرتے ہیں تو کس ٹائپ کی ایررز کرتے ہیں, دین وی may go for spelling error analysis. ہم spelling error analysis کے ٹول کو یوز کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ لرن کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر لرننگ کہاں تک ہو گئی ہے, اس کے لیے ہم اپنے بچوں کے ٹیسٹ جو ہیں ان کو انالائز کریں گے. ہم ان کے نوٹ بک کے اندر جو کام وہ کر رہے ہیں, we will analyze that work. ہم کیا کرتے ہیں, ہم عام طور پہ اگر بچوں کو نوٹ بک کے اندر کام دیا ہے, پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کے آنسرز ہی ہم بورڈ پہ لکھ دیں گے. پلیز نیور ڈو دیٹ. آپ نے بچوں کو جو کام دیا, جو سوال دیا, لیٹ چلڈرن رائٹ دا آنسر بائی دیم سیلوز.
آپ اس کا آنسر بورڈ پہ نہیں لکھیں. اگر آپ نے بورڈ پہ لکھا تو بچے کاپنگ کی اسکلز سیکھیں گے, تھنکنگ اسکلز ڈیولپ نہیں ہوں گی, وہ تو صرف کاپی کرنا سیکھ رہے ہیں. سو ڈونٹ ڈو اٹ. ہم جب کاپی چیکنگ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے یہ اسپیلنگز ہیں, یہ غلط ہیں اور اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے, یا ہم کریکشن خود سے کر کے دے دیتے ہیں. اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ لرن کروں کہ میرے بچوں کے اسپیلنگس کہاں پر ہیں یا ان کی کریٹیو رائٹنگ کتنی ہو گئی ہے, تو میں بچوں کو جو فیڈ بیک تو دے رہی ہوں, آئی نیڈ ٹو گیو مائی سیلف فیڈ بیک کہ یہ والا میرا بچہ اس لیول پر سٹینڈ کرتا ہے, نیکسٹ ٹائم میں نے اس کے لیے یہ چیز پلان کرنی ہے. میرا کلاس کے 3 بچے جو ہیں ان کے اسپیلنگز بہت ویک ہیں, تو ان کے لیے میں نے ایکسٹینشن پریکٹس پلان کرنی ہے, ایکسٹینڈڈ پریکٹس پلان کروں گی تاکہ ان کی بہتر ہو سکے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے بعد, سو دیٹ دے بیکم بیٹر ان دیئر اسپیلنگس. تو ہم نے اپنے لیے گنجائش رکھنی ہے کہ ہم ان بچوں کی جو مسٹیکس کر رہے ہیں یا وہ جو کام ٹھیک کر رہے ہیں, ہم یہ لرن کریں کہ ہمارے بچوں کا اس وقت میں کیا لیول ہے. Another very important thing regarding teachers' learning, that is that if I want to plan for effective instruction, I may ask students to give me feedback. Not verbal feedback. میں ان کے لیے کچھ مے بی اسٹرپس لکھ دوں, ان کا ریٹن فیڈ بیک جو ہوگا دیٹ ول سرو ایز اے ٹول فار می ٹو امپروو مائی لرننگ. تو مجھے پتا چلے گا کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے, یا میری کلاس کے اندر کیا اچھا گیا کیا اچھا نہیں گیا, اور میں نیکسٹ ٹائم اس کو اپنے آپ کو بہتر کر سکوں, اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر سکوں, so that I can address students' intellectual their learning needs. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ اگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سائیکو موٹر اسکلز کہاں تک ڈیولپ ہوئی ہیں, ان کا ایٹیچیوڈ کہاں تک ڈیولپ ہوا ہے, کوآپریٹو لرننگ بیہیویئرز انہوں نے کتنے ڈیولپ کیے ہیں. فار دیٹ میٹر آئی نیڈ ٹو ڈیولپ آبزرویشنل چیک لسٹ اور ریٹنگ اسکیلس. میں نے وہ بنانے ہیں اور پھر میں ان کو دیکھوں گی, میں یہ لرن کروں گی کہ میرے بچے کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, کون کون سے بچے جو ہیں who are showing positive learning behaviors, who are showing cooperative learning behaviors, and which are showing negative learning behaviors and non-cooperative behaviors. کون بلی کر رہے ہیں, کون بلی نہیں کر رہے. اگر میں یہ لرن کر لوں گی then I will be able to bring my children on track. So the important thing is that we mostly organize tools for students learning, but we need to develop tools and organize tools for our own learning. If we do not learn, if we are not the most important learners, then our children will never learn. تو آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے بات کی ہے ٹیچنگ ٹولز کے اوپر, اور ہم نے دیکھا کہ مختلف ٹولز جو ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار اے ویرائٹی آف پرپز, لیکن ہم جب بھی ان کو یوز کریں ہمیں سب سے پہلے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا پرپز کیا ہے. سو آئی ہوپ دیٹ آل آف یو یوز ڈفرینٹ variety of tools in your lessons, but they are all relevant tools. You will not use irrelevant tools just for the sake of using them. کچھ ٹیچرز جو ہیں جن کے اسکولس میں نیا نیا ملٹی میڈیا آتا ہے تو وہ جسٹ فار دا سیک آف یوزنگ ملٹی میڈیا وہ اس کو لگا لیتے ہیں اور اس کا پرپز کوئی بھی نہیں ہوتا. سو آپ نے ٹول کو یوز نہیں کرنا ٹیچنگ میں, آپ نے ٹیچنگ کا جو پرپز ہے اس کو سپلیمنٹ کرنا ہے ٹول کے ساتھ. تو اگر آپ کے اسکول کے اندر موجود ہیں اس طرح کے الیکٹرانک ڈیوائسز آر دیئر, دین ڈو یوز دیم. ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا وائٹ بورڈ کا یوز. وائٹ بورڈ کا جو یوز ہے وہ موسٹلی ہم کرتے ہیں لکھنے کے لیے, کہ آپ نے جو کانٹینٹ بچوں کو پڑھانا ہے وہ آپ لکھیں گے. اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ وین ایور یو گو فار کوآپریٹو لرننگ میتھڈس تو آپ بورڈ کے اوپر رولز لکھ دیں. جب بچے پوچھیں کوئی رول وائولیٹ کریں یا کچھ, سو انسٹیڈ آف ٹیلنگ دیم دا رول یو جسٹ
ٹیل دیم کہ لک ایٹ دا بورڈ. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسٹوڈینٹس بورڈ پہ دیکھیں گے, دے ول لرن کہ وہ اس وقت کون سا رول جو ہے وائلیٹ کر رہے ہیں. سو ڈو ناٹ یوز بورڈ اونلی فار دا پرپز آف کانٹینٹ ڈلیوری, بلکہ اس کو ورائٹی آف پرپزز کے لیے بھی یوز کریں جس میں ایک رولز کا بھی ہے. اور ایٹ ٹائمس ہم جو بورڈ کو یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہم irrelevant انفارمیشن لکھتے چلے جاتے ہیں. جب ہم irrelevant انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں شامل ہے کہ آپ نے ڈے لکھ دیا, اٹس فائن کہ آج کیا دن ہے, اس کے ساتھ میں نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ والے بچے جو ہیں وہ بول رہے ہیں. بھئی بورڈ کا کام یہ نہیں ہے, وائٹ بورڈ کا یا بلیک بورڈ پہ آپ اس کو اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس میں بچوں کے نام لکھنے شروع کر دیے اور سارا دن وہ لکھے رہتے ہیں کہ یہ آج کے بدتمیز بچے ہیں. اگر ہم بچوں کو یہ والی بات کر رہے ہیں کہ یہ بچے ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ ایسا پلان ہی نہیں کیا تھا. سو یوز وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ اسپیس ویری انٹیلیجنٹلی. آپ کا پرپز میننگ فل ہونا چاہیے, اور جب بھی آپ کوئی ٹول پلان کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس سے بچوں کی لرننگ کیا ہوگی, اور آپ اپنی لرننگ کے لیے بھی ٹولز کو پلان کریں. اینڈ ڈو یوز ورائٹی آف ٹولز فار ورائٹی آف پرپزز. تھینک یو ویری مچ. سو ان نیکسٹ لیسن وی ول ریپ اپ آور ہول کورس, اور اب اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے, جو ٹیچنگ میتھڈز یوز کیے ہیں, ان کو ہم کس طریقے سے اس کو ہم جسٹ سمرائز کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے اپنے فیوچر میں کس طریقے سے اس کی ایکچوئل کلاس رومز کے اندر ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.